السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گا کہ یہ جو استنبول کے مذاکرات آخری جو مذاکرات تیسرا دور تھا 6 اور 7 نومبر کو، اس کی اصل کہانی کیا تھی، پاکستان کے اصل مطالبات کیا تھے، اور افغانستان کے جو نمائندے تھے رحمۃ اللہ نجیب صاحب، اس نے جو پریس کانفرنس کی، کیا نجیب صاحب نے جھوٹ بولا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر یہ پاکستان نے کیسے، ایک ایسے گروپ نے کیسے یہ مطالبہ پاکستان سے کیا کہ ٹی ٹی پی کو آپ سیاسی جماعت ڈکلیئر کرے۔ جو ٹولہ خود سیاسی نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بردر ان آرمز کو سیاسی ٹولہ ڈکلیئر کرے؟ تو پاکستان کا کیا موقف تھا؟ ڈرون کے حوالے سے، ایک تو پاکستانی ڈرون اس وقت افغانستان کی فضاؤں میں ہے، اور ساتھ ہی امریکی ڈرون پہ ہے۔ اس پہ طالبان نے مذاکرات میں مطالبے کے بعد خاموشی کیوں اختیار کی؟ یہ اہم باتیں ہیں۔ اور آخر میں یہ ملا عبدالغنی برادر نے جو اعلان کیا ہے پاکستان کے ساتھ تجارت اور ٹرانزٹ کی سسپینشن کا، پاکستان کے سفارتی اور حکومتی حلقے اس پہ خوش کیوں ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ ملا عبدالغنی برادر نے یہ بات پاکستان کے کہنے پہ کی ہو۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور یہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جس طرح نجیب صاحب مذاکرات میں تھے اور وہ بات کر رہے تھے، اسی طرح یہ باتیں بھی پاکستانی مذاکرات کار کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ وہ مذاکرات میں بیٹھے تھے، لیکن سمجھ لے کہ بیٹھے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمۃ اللہ نجیب صاحب اور جو ہمارے امیر خان متقی صاحب ہے، ان لوگوں نے جو الزامات لگائے پاکستان پہ کہ پاکستانی مذاکرات کاروں نے کیا ڈیمانڈ کیا تھا اور پھر ان کا کیا جواب تھا، تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل میں ڈیمانڈ کیا تھے اور افغان طالبان کے جوابات کیا تھے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے تو یہ امیر خان متقی صاحب نے جو بات کی تھی کہ پاکستان نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان کے اندر کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو آپ روکیں۔ تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستان ایک ایٹمی ملک کی امنیت کی ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ اصل ڈیمانڈ کیا تھا؟ اصل ڈیمانڈ یہ تھا کہ پاکستان نے انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے وہ لوگ جو پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر وہ کر رہے ہیں یا پاکستان میں ہیں، اس کو آپ روکے۔ پاکستان نے کہا کہ افغانستان سے یہ جو جتھے آتے ہیں، جن کو یہ یوفیمسٹکلی تشکیلیں کہتے ہیں، یہ تشکیلیں، یہ لوگ جب پاکستان آتے ہیں، پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں، ان کو آپ روکے، افغانستان سے نہ آنے دے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر جہاں بھی جو بھی ہو جاتا ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں، لیکن یہ کہا ہے کہ جو افغانستان سے آتے ہیں، افغانستان میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ان کی آپ ذمہ داری لیں، ان کو نہ آنے دیں۔ یہ بات ہو گئی ہے۔ اور یہ بات بھی پاکستان کے جو مذاکرات کاروں نے یہ بات نہیں کی کہ آپ ٹی ٹی پی کو پاکستان سے سارا ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان لے کے جائے۔ نجیب صاحب جو کہ ایک عالمی دین بھی ہے، اور امیر خان متقی صاحب بھی عالمی دین ہے، متقی بھی ہے، انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے ٹی ٹی پی کو سیاسی جماعت ڈکلیئر کرے تو پھر ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ پہلے پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے سرے سے یہ ڈیمانڈ کی ہی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی میں وہ افغان جو افغانی ہے، ان کو آپ وطن واپس بلائیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پاکستانیوں کو وطن واپس بلائیں۔ اور پاکستان کیا یہ بے وقوفی کرے گا کہ سارا ٹی ٹی پی جو ہے وہ جا کے افغانستان میں بیٹھے اور وہاں سے حملے کرے؟ اور افغان طالبان یہ کیسے، کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو سیاسی ڈکلیئر کریں؟ ان کی نظر میں تو سیاست جو ہے غیر شرعی ہے۔ اگر غیر شرعی نہ ہوتا تو شاید وہ خود ایک سیاسی پارٹی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے، یا باقی جو مخالفین ہیں ان کو سیاست پر تو افغانستان میں پابندی ہے۔ تو جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی میں جو افغانز ہیں،
جو افغانستان کے لوگ ہیں، شہری ہے، وہ آپ واپس بلائے، نہ کہ سارا ٹی ٹی پی یا پاکستانی ٹی ٹی پی والے بلائے۔ تو میرے خیال میں علماء بھی ہے شریعت سے، اور ہر ایک بات تو شریعت کے چوکاٹ میں کرتے ہیں، تو اس لیے جھوٹ کے بجائے جو ہے اگر یہ صورتحال کہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے اور پھر ان لوگوں کا اس پہ وہ کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا۔ ایک اور جو اہم بات جو کی جس پہ نجیب صاحب نے بڑی انداز کے ساتھ بات کی، اور وہ فتوے کے حوالے سے تھی۔ نجیب صاحب نے کیا کہا؟ نجیب صاحب نے کہا کہ پاکستان نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہے وہ ایک فتویٰ جاری کرے کہ افغانستان کی سرزمین سے جو بھی استعمال کرتے ہیں یا پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ کہتے ہم نے کہا کہ امیر صاحب تو فتویٰ جاری نہیں کرتے، وہ تو حکم دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں ادھر پرابلم کیا ہوئی تھی، یہاں پہ مسئلہ جو تھا وہ انگریزی ترجمے کا تھا۔ پاکستانی ڈیلیگیٹس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ انگریزی میں شاید بات کی ہوگی کہ امیر صاحب ایک ایڈیکٹ ایشو کرے۔ ابھی ایڈیکٹ جو ہے اس کو حکم کہتے ہیں، اور اس میں یہ کہہ دے کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے وہ پاکستان میں اگر دہشت گردی کریں گے تو وہ بیعت سے فارغ کر دے، ان کی بیعت جو ہے اس کو ختم کر دے۔ ایک یہ کہا تھا، اور حکم دے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں جو بھی جہاد کے نام پہ جو یہ جنگ کر رہا ہے یہ حکم دے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ فتوے کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن نجیب صاحب نے اس کو فتوے کا رنگ دیا ہے۔ اسی طرح پاکستانی ڈیلیگیٹس نے ایک اور ڈیمانڈ کیا تھا کہ امیر کا حکم ہے آپ لوگوں کے مطابق کہ افغانستان میں سیکیورٹی کے علاوہ کسی شخص کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ لوگوں نے کیسے ان کو پرمٹ ایشو کیے ہیں ٹی ٹی پی کے کمانڈروں کو یا ان کے اہلکاروں کو کہ وہ اسلحے کے ساتھ گھومتے؟ تو پاکستان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ یا تو آپ امیر کا حکم جو ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ پورا مکمل اس کو نافذ کرے، یا امیر کو شاید آپ لوگ جو ہے اس کو صحیح رپورٹ آپ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اس پہ بات ہو رہی تھی، اور آخر میں جو اہم ڈسکشن ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ پہلے افغان ڈیلیگیشن نے کہا کہ پاکستانی ڈرون جو ہے یہ افغان فضاؤں میں گھومتے ہیں تو اس کو بند کر دیں۔ پاکستان نے کہا بالکل ہم خوشی سے بند کریں گے، ہمارا کوئی شوق نہیں ہے کہ افغانستان کی فضاؤں میں جو ہے ہم ڈرون بھیجیں۔ لیکن ڈرون آتے کیوں ہیں؟ کیا ڈرون عام افغانوں کے خلاف ہے؟ ڈرون تو تحریک طالبان پاکستان کے جو ان کی سرویلنس کے لیے، ان پہ نظر رکھنے کے لیے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تو نہیں۔ ہاں آپ لوگ جو ہے ٹھیک ہے آپ ٹی ٹی پی کو روکیں، ان کی پناہ گاہیں، ان کی ٹریننگ سینٹرز، ان کی تشکیلات جو ہے ان کو آپ روکیں، ہم ڈرون جو ہے اس کو بند کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں، ہم ویسے خرچے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میڈیٹرز یا انٹرلاکٹرز کے موجودگی میں ہو رہے تھے۔ ایک زبردست ڈیبیٹ اس وقت شروع ہوئی جب افغان طالبان نے کہا کہ چلو آپ کی ڈرونز پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے، لیکن امریکی ڈرونز کیا کر رہے ہیں؟ آپ امریکی ڈرونز کو روکے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ قطر کے نمائندے نے بھی کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، امریکی ڈرون تو روکنے چاہیے۔ تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو روک لیتے ہیں، لیکن یہ اڑتے کہاں سے ہیں؟ تو قطر کے نمائندے نے کہا کہ قطر سے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ ادھر سے ان کو روکیں کہ وہ یہاں بھی مذاکرات کا حصہ ہے، یہاں سے آپ روکیں وہاں ہم روکیں گے۔ تو کہتے ہیں قطر کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے، ہم نہیں روک سکتے۔ جب قطر کے نمائندے نے یہ کہا تو ہمارے افغان بھائی جو ہے اس پہ پھر خاموش ہو گئے۔ مطلب یہ کہ پھر کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر قطر سے آ رہے ہیں تو پھر کہیں سے تو آنا ہوگا، تو اگر قطر کا معاہدہ ہے تو پاکستان کیسے روک سکتا ہے؟ تو اس پہ جو ہے قطر کی انٹرونشن پہ ان لوگوں نے کہا کہ اس پہ بھی خاموشی اختیار۔ ابھی ایک آخر میں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ملا غنی برادر صاحب کا جو بیان تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جو ہے سب کچھ ختم کر دیا ہے، پاکستان ہمیں گارنٹی دے۔ پاکستان کی سفارتی حلقے اور سیاسی حلقے جو ہے اس بات پہ خوش ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ تعلقات ہم نے ختم نہیں کیے ہیں۔
کل کوئی ہمیں نہیں کہے گا کہ جی آپ نے غلط کیا ہے، کیونکہ سفارتی جو دنیا ہے اس میں اس قسم کا بیان جو ہے یہ بڑا لیتل سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی بھی جو سیاسی یا سفارتی بندہ ہوتا ہے وہ اس قسم کے بیان نہیں دیتے. اب ان لوگوں نے ختم کیا، ہم نے تو ختم نہیں کیا تھا. ہم تو بارڈر اس طرح بند ہو جاتے ہیں، بارڈر کھل جاتے ہیں، چیزیں چلتی رہتی ہے. ابھی ان لوگوں نے ختم کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا، کیونکہ پاکستان کو اس سے بڑا فائدہ جو ہوگا یہ ٹرانزٹ ریٹ پہ. آج مجھے بتایا گیا کہ ٹرانزٹ ریٹ پہ پاکستان کوئی فیس وصول نہیں کرتا، اس کی کوئی فیس نہیں ہے. صرف وہ روڈ ٹیکس دیتے ہیں، وہ تو ہر گاڑی دیتے ہیں، وہ تو پاکستانی میں بھی جب روڈ استعمال کر رہا ہوں تو میں ٹیکس دیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو اس سے پاکستان کو کوئی وہ نہیں تھا. لیکن $7 ارب کا جو پاکستان سے ان کی ہو رہی تھی یہاں سے ٹرانزٹ کے ذریعے جو امپورٹس ہو رہے تھے، ان میں سے جو 70% جو ہے وہ واپس پاکستان میں اسمگل ہوتی تھی یا پاکستان میں ہی کنٹینر خالی ہو جاتے ہیں. اور اس میں پاکستانی اور افغان دونوں شامل تھے، کیونکہ ان کے جو آفیسز ہیں، مشترکہ آفیسز دبئی میں وغیرہ میں، باہر مڈل ایسٹ میں ہیں. تو پاکستان کہہ رہے یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے لیے، تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ ادھر سے نہ ہو، اس کا تو نہ کوئی ہمیں فائدہ بالکل نہیں ہے. اور باقی ٹرانزٹ کے حوالے سے ہمیں سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس وقت پاکستان کی ایسی تجارت بھی نہیں ہے جس کے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. کچھ کنٹینرز 2-3 یا جتنے بھی آتے ہیں کہتے ہیں اس کو مینیج کیا جاتا ہے. لیکن یہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا اطمینان کا باعث تھا کہ یہ جو اعلان ہے یہ خود عبدالغنی برادر صاحب نے کیا. تو آج میں اس لیے آپ سے یہی شیئر کر رہا تھا کہ پہلے تو افغان طالبان نے یہ بڑی غلطی کی کہ جو کیونکہ پاکستان ابھی تک خاموش ہے، پاکستان نے ٹاکس کے علاوہ آفیشیلی کوئی بات نہیں کی ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ تو ان آفیشیلی جگہ جگہ سے یہ ہو جاتی ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ پاکستان نے اس پہ خاموشی اختیار کی. لیٹ دا افغان ٹاک. افغان سائڈ سے امیر خان متقی صاحب، افغان سائڈ سے عبدالغنی برادر صاحب، افغان سائڈ سے رحمت اللہ نجیب صاحب. تو اس کا آگے کیا نتائج سامنے آئیں گے وہ بھی پھر ہم دیکھیں گے. پاکستان نے کیوں خاموشی اختیار کی اور پاکستان کی ڈیلیگیشن جو تھی یہ اس سطح کی کیوں تھی، اس کے بھی وجوہات تھے. لیکن دیٹ از ناٹ. میں آج صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ نجیب اللہ رحمۃ اللہ نجیب صاحب یا امیر خان متقی صاحب، میرے خیال میں ان کو بھی پتہ ہے کہ حالات کیا ہے اور اس وقت پوزیشن کیا ہے، پاکستان کی اہمیت ان کے لیے کیا ہے اور پاکستان کی فوکس کتنی ہے اور وہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں اس وقت. تو آج کا ولاگ اسی حوالے سے تھا. انشاءاللہ کل دوبارہ ایک اہم موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی.